اللہ والے اپنی صحبت میں رکھ کے ذکر کرواتے ہیں، اپنی محفلوں میں بٹھا کر ذکر کرواتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو انسان کے دل پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، دل پہ رگڑ لگتی ہے۔ یہ اللہ اللہ کا ذکر اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت اپنی محفل میں ذکر اسم ذات کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ذکر اسم ذات سے کیا مراد کہ اللہ اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی کیا برکات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے فضائل گنوائے۔ تو ابو علی سینا جو وقت کا بڑا فلاسفر تھا وہ بھی محفل میں تھا، اس نے بھی یہ ساری باتیں سنی۔ اس بیچارے کو قلب کا کیا پتا، وہ تو عقل کو سمجھنے والا انسان تھا، عقل کے مرتبے کا بندہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ ایک لفظ اللہ سے اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک لفظ اللہ سے انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پھر سوچنے لگا کہ اللہ حضرت فقط ایک لفظ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ سیدھی انگلی سے نہیں ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدے تجھے کیا پتا۔ اب جب بھری محفل میں اسے کہا گدے، اور وہ بڑا نامور آدمی تھا، تو اس کو تو پسینہ آ گیا۔ کبھی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بھری محفل میں اس کو سب لوگوں کے سامنے گدھا کہا جاتا۔ اب جب اسے گدھا کہا گیا تو اس کی حالت بدلی، پسینہ آ گیا، چہرے کے تاثرات بدلے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب کیا ہوا، آپ کی کچھ حالت میں بدلی ہوئی دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت آپ نے لفظ ہی ایسا کہا۔ فرمایا حکیم صاحب میں نے ایک لفظ گدھا کہا، اس نے تیری حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ کیا اللہ کے لفظ میں یہ تاثیر نہیں وہ انسان کی حالت کو بدل کے رکھ دے؟ آج ہم کھٹائی کا نام لیتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے، مٹھائی کا نام لیتے ہیں فوراً منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اور اگر کھٹائی اور مٹھائی کے نام میں تاثیر ہے، خدا کے بندے کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے؟ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، کھٹائی اور مٹھائی سے تو واقف، مگر اللہ کے نام کی لذتوں سے واقف نہیں ہے۔ یہ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو اس نام کو تنہائیوں میں بیٹھ کے لیا کرتے ہیں، جن کی تنہائیاں، جن کی راتوں کی اوقات اسی نام کی مالا جپنے میں گزر جاتے ہیں، ان کو اللہ کا نام سننے میں اور لینے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ روایت ہے ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ریوڑ چرا رہے تھے، تو آپ کو ایک شخص سامنے سے آتا ہوا ملا۔ جب وہ قریب سے گزرا اس نے اللہ کی بڑی تعریف کی، کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ایسی تعریف سنی تو آپ تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے، کھڑے ہو گئے، اسے روکا، فرمایا اے بھائی تو نے یہ جو کچھ کہا ذرا ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا۔ فرمایا بہت اچھا، یہ میرا آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، مگر یہ بات ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ اس نے پھر اللہ کی حمد بیان کی، کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے پھر بات کہی، پھر آپ نے کہا کہ اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو۔ اس نے کہا جی اب اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ آدھا ریوڑ بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا۔ جب اس نے پھر کہا اور اللہ کے نام کی تعریف سنی،
دل میں عجیب مستی پیدا ہوئی. آپ فوراً کہہ اٹھے کہ بھئی ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو. وہ کہنے لگا کہ اب آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں, آپ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا میرے پاس ریوڑ تو نہیں, مگر تجھے ریوڑ چرانے والے کی ضرورت ہوگی. میں ساری زندگی تیرے ریوڑ کو چراؤں گا, تو ذرا میرے رب کی تعریف پھر کر دے. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو, میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا. جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا تذکرہ کرو, میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے.